السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور آج میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اگر اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم نہیں کر سکتے، اگر ایک جھنڈے اور ایک قائد کے نیچے نہیں آتے، تو کیا ہم اپنی جانوں کی حفاظت کر سکیں گے، اپنے دینی اداروں کی تحفظ کر سکیں گے؟ تو پاکستان کی موجودہ صورتحال جو ہے یہ نفی میں جواب دے رہی ہے۔ اس پر بات کروں گا، لیکن بات کرنے سے پہلے آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ کی شہادت کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں، تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں۔ 2 ہفتوں کے قریب کا عرصہ گزرنے کے باوجود سچی بات یہ ہے کہ دل اور دماغ اس قدر متاثر ہے کہ سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ تقریباً معاف ہو رہی ہے۔ جنہیں ایک بے ضرر انسان، انتہائی مخلص اور ملنسار انسان، انتہائی عاجز شخصیت، اس کو ظالموں نے نشانہ بنا دیا اور اس کی جان جو ہے لے لی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک دل دماغ اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جانکاہ واقعہ ہو چکا ہے، اور پھر حضرت کی شہادت کے بعد مسلسل کبھی بلوچستان میں، کبھی KPK میں اور کبھی کہاں علماء کرام کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ علماء کرام کو مسلسل ٹارگٹ کرنا اس بات کی غمازی ہے کہ یہ جو لہر آئی ہے یہ خالص علماء کے خلاف، دین کے خلاف اور دینی اداروں کے خلاف کوئی مہم ہے جو شروع کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ مدارس کا کون دشمن ہے، علماء کا کون دشمن ہے، دینی قوتوں کا کون دشمن ہے۔ اس کی کمی پوری دنیا میں نہیں ہے، اور پھر دنیا کے اندر دنیا والوں کو ملنے کے لیے پاکستان میں افراد کی کمی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہمیں اللہ سے مدد اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اور عبادات کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے، اپنے اکابر کی حفاظت کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہی بات ہے، بڑی آسان بات ہے، بڑی معقول بات ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ ابھی تک ہم اس پر عملی جامہ نہیں پہنا رہے۔ اور وہ ترتیب اور ترکیب یہ ہے کہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ تمام دینی قوتوں کو، خصوصاً میں مکتب دیوبند کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ اس کی ابتدا کریں گے۔ یکجا تو ہم نے پورے پاکستان کی دینی قوتوں کو، بلکہ پوری دنیا کی دینی قوتوں کو ہم نے یکجا کرنا ہے، لیکن اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد جو ہوگی یہ مکتب دیوبند سے ہوگی۔ اگر تمام مکاتب دیوبند کے لوگ یکجا ہو جائیں، ایک جھنڈے کے نیچے اور ایک قائد کے نیچے آ جائیں، اور اپنی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اگر یکجا ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل گھڑی بھی ٹل جائے گی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور ایک سنہری دور آئے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج کے اس ولاگ میں حقانی خاندان سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب کی آمد کے موقع پر میں نے دیکھا کہ پورا خاندان مغموم تھا، مولانا صاحب ان سے زیادہ مغموم تھے۔ اب ہمیں اس محبت کو اتفاق اور اتحاد میں بدلنا چاہیے، اور یقیناً مجھے معلوم ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ کی موجودگی میں، بلکہ مولانا سمیع الحق شہید کی شہادت کے کچھ عرصے بعد مجھے خود مولانا راشد الحق سمیع نے خود کہا کہ اب ہم دارالعلوم کی طرف یعنی حقانیہ کی طرف توجہ زیادہ کریں، اور جو سیاسی معاملات ہیں ہم یہ مولانا صاحب کے سپرد کر دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور انہوں نے مجھے خود کہا تھا آپ مولانا حامد الحق صاحب سے بات بھی کریں۔ میں اگرچہ بات نہیں کر سکا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقانی خاندان کی جو اکثریت ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ تو میں اب حقانی خاندان سے یہ درخواست کرتا ہوں، خصوصاً اپنے برادر مولانا عبدالحق ثانی سے یہ درخواست کروں گا
کہ اب آپ جو ہیں سیاسی جانشین ہیں۔ سیاسی جانشین کا مطلب اب آپ کا سب سے بہترین فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ مولانا صاحب کے پاس جائیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ان کو کہیں کہ جو حکم آپ کریں گے ہم اسی کو پورا کریں گے، اور جس سے آپ منع کریں گے ہم اس سے روکیں گے۔ جب ہم اس طرح مولانا صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہ صرف حقانی خاندان کو جماعت بہت زیادہ عزت اور احترام اور مقام عطا کرے گی، بلکہ اس سے خود بخود عزت اور احترام میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایک یہ بنیاد ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اتفاق اور اتحاد کی جو بھی ہوائیں چلیں گی، جو بھی ترتیبیں بنیں گی، اس کی بنیاد یہ حقانی خاندان بنے گا، میرا بھائی عبدالحق ثانی بنے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر قسم کے خدشات کو چھوڑیں، اور خاص کر وہ قوتیں جو ہمارا شکار کرنا چاہتی ہیں، جو ہمیں مارنا چاہتی ہیں، جو ہمیں قتل کر رہی ہیں، وہی ہمیں اتفاق سے اور اتحاد سے ڈراتی ہیں کہ اگر آپ نے اتفاق کر لیا، اگر آپ نے اتحاد کر لیا، اگر آپ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے تو آپ کا عزت اور وقار کم ہو جائے گا۔ میں حقیقت کہتا ہوں کہ حقانی خاندان کی عزت اور وقار کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ اتحاد اور اتفاق سے جو فضا بنے گی اس سے حقانی خاندان کے عزت اور احترام میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی حقانی خاندان کی جو دین کے لیے، اسلام کے لیے خدمات ہیں، یہ تا قیامت ان کی عزت اور احترام باقی رہے گا، لیکن اگر اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ قوتیں جو ہمیں ہمیشہ ڈراتی ہیں کہ اتفاق سے، اتحاد سے یہ نقصان ہوگا، اتفاق اور اتحاد سے میرے بھائی نقصان نہیں ہوتا، اتفاق اور اتحاد سے ہمیشہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہمارے بھائی عبدالحق ثانی نے کہا، مولانا صاحب کی موجودگی میں کہا کہ آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہماری سرپرستی کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جماعت کی بھی سرپرستی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ایک ہی جماعت ہے، اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کا سربراہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو ہم اس اتفاق اور اتحاد کو، مولانا صاحب نہ صرف سرپرستی کر رہے ہیں، مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام کی قیادت کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے ہاتھ مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے دیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، یہ دینی قوتوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو میں ایک دفعہ پھر عبدالحق ثانی صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ ہماری سرپرستی کریں، شاید میں اس کو پوری طرح یا تو سمجھ نہیں سکا۔ میری یہ خواہش تھی کہ مولانا عبدالحق ثانی صاحب یہ کہتے کہ مولانا صاحب آج کے بعد آپ ہی ہمارے بڑے ہیں، اور آپ ہی نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں، سیاسی بھی اور انتظامی بھی، اور دیگر تمام فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ جو حکم کریں گے انشاءاللہ وہ ہم پورا کریں گے۔ تو اس سے اتفاق اور اتحاد کی جو فضا قائم ہوگی، ہمیں نقصان پہنچانے والے، ہمارے اندر تفریق پیدا کرنے والے، اور ہمیں آئے روز ہماری جانوں سے کھیلنے والے، یہ ان کے لیے تو نقصان دہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ تمام دینی قوتوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ تو امید ہے حقانی خاندان جو پہلے ہی، جس کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا سیاسی اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے، حقانی خاندان جو اکثریت پہلے بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم سیاسی طور پر مولانا صاحب کے ساتھ آ جائیں، مولانا صاحب کی زیر قیادت اور زیر سرپرستی کام کریں، اور بھائی مولانا عبدالحق ثانی نے جب یہ اعلان بھی کر دیا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق اور اتحاد میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی، اور ہم بہت جلد یہ خوشخبری سنیں گے کہ حقانی خاندان نے مولانا صاحب کے ہاتھ میں اپنی سیاسی باغ دوڑ دے دی ہے، اور مولانا صاحب کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس دن یہ کام ہو گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں اتفاق اور اتحاد کی بنیاد ہوگی، یہ پہلی اینٹ ہوگی۔ اس کے بعد دیگر بھی وہ جماعتیں اور وہ تنظیمیں جو اپنے آپ کو دیوبند کا ماتحت سمجھتی ہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی پھر اسی طرف آئیں گی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہماری مخالف قوتیں، ہماری دشمن قوتیں ہمیں ایک ایک کر کے اسی طرح مارتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہماری قیادت کی حفاظت فرمائے، ہمارے ان دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام،
ہماری یہ گفتگو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔